السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ ہمارا دوسرا درس بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، اس کتاب کا مقدمہ جاری ہے اور مقدمے کا ایک حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب آئیے مقدمے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ غور سے اس حصے کو سنیں اور اس درس کو سنیں، کیونکہ یہ جو درس ہے، مقدمہ جو آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اما بعد فهذا مختصر يشتمل على اصول الادلة الحديثية للاحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين اقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي، وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس پر غور کر لیں۔ یشتمل باب افتعال سے یعنی مشتمل ہونا، اس کے بعد ہے علی اصول۔ اصول کہتے ہیں جس پر کسی چیز کا انحصار ہو۔ الادلہ، ادلہ جو ہے یہ دلیل کی جمع ہے، یعنی مقصود کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ دلیل کا جو معنی ہے وہ مطلب اور کسی مقصد کی طرف رہنمائی کرنے والا، یعنی دلیل جب پیش کی جاتی ہے تو اس سے ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس سے کیا مقصد معلوم ہو رہا ہے اور کیا اس کا صحیح مطلب ہے۔ الادلہ۔ اس کے بعد ہے الحدیثیۃ للاحکام الشرعیہ۔ الاحکام یعنی مکلفین کے افعال کے متعلق اللہ رب العالمین کا خطاب ہو۔ اللہ کا خطاب وہ احکام ہے اور اس کی واحد ہے حکم، حکم جمع احکام۔ للاحکام الشرعیہ، شریعت کے جو احکام ہے وہ مکلفین کے افعال کے متعلق ہے۔ حررتہ تحریرا بالغا۔ حررت، یہ باب تفعیل سے ہے، معنی ہے تحریر کرنا۔ تنقیح، تہذیب، یہ سارے معنی حررت کے معنی میں آتے ہیں، یعنی تحریر کرنا، باب تفعیل سے۔ بالغن، بالغن کے معنی پوری کوشش کرنا، آخری حد کو پہنچنا، یہ ہے حررتہ تحریرا بالغا۔ اس کے بعد ہے لیصیر من یحفظہ بین اقرانہ نابغا۔ نابغا معنی عظیم الشان، ماہر، کسی کام میں کوئی ماہر ہو جائے، یعنی کسی کام کو وہ اچھی طرح سے جانتا ہو، ایسے ہی وہ علم کی مہارت رکھتا ہو، وہ ہے نابغ۔ وَيَسْتَعِينَ بِهِ الطَّالِبُ الْمُبْتَدِي۔ المبتدی یعنی حدیث کا ابتدائی طالب علم، حدیث کا جو ہے علم حاصل کرنے کی شروعات کرنے والا اور اپنے طلب علم کا دور اس کی شروعات کرنا، ابتدا کرنے والا، وہ ہے مبتدی۔ اور ایسے ہی ولا یستغنی عنہ الراغب المنتہی۔ المنتہی وہ شخص جو اپنے مقصود کو انتہا تک پہنچا ہو،
یعنی وہ علم کی مہارت رکھتا ہو، علم کی انتہا کو وہ پہنچ چکا ہو. عنہ الراغب المنتہی. ایسا ہی وقد بینت عقب کل حدیث من اخرجہ من الائمہ لارادۃ نصح الامہ. بینت کے معنی ہوتا ہے واضح کرنا، ذکر کرنا، لکھ دینا. عقب یہ بات کے معنی میں. وقد بینت عقب کل حدیث، ہر حدیث کے بعد میں نے اس کو لکھ دیا ہے. اخرجہ کے معنی ہوتا ہے روایت کرنا، تخریج کرنا. کسی امام کا کسی حدیث کی تخریج کرنا، یعنی کسی حدیث کو روایت کرنا، یہ ہے اخرجہ. یہ باب فعل سے آتا ہے. من الائمہ، ائمہ میں سے. ائمہ سے مراد جیسے امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم، امام نسائی، امام ابو داود، اور ایسے ہی امام احمد وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ائمہ مراد ہیں. ان میں سے جس نے کسی حدیث کو روایت کیا، گویا کہ اخرجہ، انہوں نے اس حدیث کی تخریج کی. لارادۃ نصح الامہ. نصح مانے خیر خواہی، ان کی بھلائی کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے. اب آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد، فہذا مختصر یشتمل علی اصول الادلۃ الحدیثیۃ للاحکام الشرعیہ. یہ مختصر سا رسالہ ہے یا یہ مختصر سی کتاب ہے. فہذا مختصر، یہ حاضہ سے مراد یہ کتاب، یعنی یہ بلوغ المرام جو ہے یہ مختصر سی کتاب ہے. یشتمل علی اصول الادلۃ الحدیثیۃ للاحکام الشرعیہ. اس کا ترجمہ آپ غور سے سنیں کہ جو احادیث میں موجود شرعی احکام کے بنیادی دلائل پر مشتمل ہے. یشتمل مشتمل ہے علی اصول الادلۃ الحدیثیۃ للاحکام الشرعیہ، احادیث میں موجود شرعی احکام کے بنیادی دلائل پر. حررتہ تحریرا بالغا، میں نے اس کو پوری کوشش کے ساتھ تحریر کیا ہے، یعنی بڑی جانفشانی کے ساتھ اس کو تحریر کیا ہے، میں نے اس کو لکھا ہے. لیصیر من یحفظہ بین اقرانہ نابغا، تاکہ جو اسے یاد کر لے، یعنی اس کتاب کو جو یاد کر لے وہ اپنے دوستوں کے درمیان ماہر ہو جائے. اقران یعنی اپنے ساتھیوں کے درمیان، اپنے دوستوں کے درمیان، یا اپنی ہم عمر کے درمیان. جو اسے یاد کر لے تو وہ ماہر ہو جائے. وَيَسْتَعِينَ بِهِ الطَّالِبُ الْمُبْتَدِي، اور اس کتاب کے ذریعے مبتدی طالب علم بھی مدد حاصل کرتا ہے یا کر سکتا ہے. وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الرَّاغِبُ الْمُنْتَهِي، اور منتہی شوقین اس سے مستغنا نہیں ہے. یعنی ابتدائی طالب علم جس نے اپنے علم کی شروعات کی ہو، حدیث کے علم کی شروعات کی ہو، وہ اس سے مدد لیتا ہے، اور جو علم حاصل کر چکا ہو وہ بھی اس سے مستغنا نہیں ہے. یعنی دونوں کے لیے یہ مدد حاصل کرنے کے طور پر یکساں ہیں. یہ ایسا رسالہ ہے اور ایسی کتاب ہے کہ جو علم کا ماہر ہو یا علم کی جس نے ابتدا کی ہو، دونوں کے لیے یہ مدد حاصل کرنے کے لیے یکساں ہے. وقد بینت عقب کل حدیث من اخرجہ من الائمہ. اب مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر حدیث کے بعد اس میں یہ ذکر کر دیا ہے کہ ائمہ میں سے کس نے اس حدیث کی تخریج کی. من اخرجہ من الائمہ، کس نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، اس کو میں نے ذکر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے. یعنی اس کتاب میں جو احادیث ہم پڑھیں گے، اس حدیث کے بعد یہ ضرور لکھا ہوگا کہ اس حدیث کو کس محدث نے روایت کیا یا کس محدث نے اس کی تخریج کی. ائمہ میں سے اس کی وضاحت کر دی ہے مؤلف رحمہ اللہ نے. لِإِرَادَةِ نُصْحِ الْأُمَّةِ، امت کی خیر خواہی کے ارادے سے، یعنی یہ امت کی بھلائی چاہتے ہیں کہ کوئی روایت یا کوئی حدیث بغیر حوالے کے انہوں نے ذکر نہیں کی، اور حدیث کو حوالے کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور محدث کا جو ہے نام بھی وہاں پر ذکر کر دیا ہے.
کہ کس محدث نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ اب آئیے، حدیث جب ہم پڑھیں گے تو حدیث کے بعد کہیں پر یہ لکھا ہوگا کہ اخرجہ السبعہ، اخرجہ الستہ یا اخرجہ الخمسہ، اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے، تو ہمیں اسے کیسے سمجھنا ہے کہ اسے سبعہ نے روایت کیا، اس حدیث کی سبعہ نے تخریج کی؟ تو اسی بات کو سمجھانے کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ وضاحت کی ہے کہ فالمراد بالسبعہ، سبعہ سے مراد کا مطلب میری مراد یہ کہ سبعہ اگر لکھ دوں تو ہمیں وہاں سمجھ لینا چاہیے کہ سبعہ سے مراد کون کون سے ائمہ ہے، کیونکہ اگر سبعہ نہ لکھ دیا جائے تو 7 امام کے اگر نام لکھے جائیں تو پھر وہ تفصیلی تحریر ہو جائے گی، تفصیلی تحریر۔ لہٰذا اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے اور اختصار کا رویہ اپناتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر 7 6 انہی الفاظ پر اکتفا کیا ہے۔ ہاں، مراد ہمیں سمجھا دیا کہ اس سے مراد کیا ہے، فالمراد بالسبعہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ 7 سے مراد کیا ہے۔ 7 یعنی 7 ائمہ، امام احمد، امام بخاری و مسلم و ابو داود و النسائی و ترمذی و ابن ماجہ۔ کسی حدیث کے بعد اگر یہ لکھا ہو اخرجہ السبعہ یا بالسبعہ یہ لکھا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس حدیث کی ان 7 ائمہ نے تخریج کی ہے، امام احمد سے لے کر ابن ماجہ تک، ان 7 نے جو ہے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ اب کہیں پر لکھا ہو وبالستہ، 6 یعنی 6 امام، تو 6 امام ہوں گے۔ من عدا احمد، عدا کے معنی ہوتا ہے علاوہ، عدا کے معنی علاوہ، من عدا احمد یعنی امام احمد کے علاوہ۔ اب جو امام احمد کے علاوہ ہے وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ امام احمد کو چھوڑ دیں گے، اس حدیث کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، اور کہاں تک؟ ابن ماجہ تک۔ یہ 6 ائمہ ہیں، انہوں نے اس حدیث کی تخریج کی ہوگی، اگر کہیں 6 لکھا ہوگا۔ اس کے بعد کہیں لکھا ہوگا وبالخمسہ، 5 ائمہ نے۔ اب 5 ائمہ سے مراد کون کون ہے؟ من عدا البخاری و مسلمہ، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ۔ اب ان 7 ائمہ میں سے ان 2 کو ہٹا دیا جائے تو 5 بچتے ہیں، اور کسے ہٹانا ہے؟ بخاری اور مسلم کو۔ تو وہ کون ہے؟ امام احمد، ابو داود، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ، یہ ہے بخاری کو ہٹا دیں گے۔ تو یہ باقی 5 ہیں جنہوں نے اس حدیث کی تخریج کی ہوگی۔ ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ وقد اقول، اور کبھی میں کہتا ہوں الاربعۃ و احمد، کسی حدیث کو 5 ائمہ نے اگر ذکر کیا ہو تو یا تو اس حدیث کے بعد 5 لکھا ہوگا، اب 5 سے مراد بخاری اور مسلم کو چھوڑ کر باقی ائمہ، یا کہیں لکھا ہوگا الاربعۃ و احمد یعنی 4 ائمہ اور امام احمد۔ اب 4 سے مراد کون ہے؟ وبالاربعہ من عدا الثلاثة الاول، 4 کسی حدیث کے بعد لکھا ہو کہ اسے 4 نے روایت کیا یا 4 نے اس کی تخریج کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 سے مراد 4 امام، اور کون کون سے؟ ان 7 میں سے ہم کس کو ہٹا دیں گے؟ من عدا الثلاثة الاول، جو پہلے 3 ہیں ان کے علاوہ، یعنی پہلے 3 کو ہٹا دیں گے، باقی 4 یعنی امام احمد، بخاری اور مسلم کو ہٹا دیں گے، اور باقی جو 4 ہیں وہ ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ، یہ 4 ہیں جو 4 سے مراد ہے۔ ایسے ہی کسی حدیث کے بعد لکھا ہو وبالثلاثہ یا اخرجہ الثلاثہ، تو ثلاثہ سے مراد من عداہم والأخیرہ، من عداہم والأخیرہ، شروع کے 3 چھوڑ دیں گے اور آخر کے 1 کو ہٹا دیں گے، یعنی یہ ثلاثہ 4 نکال دیں گے، اور 4 کون سے نکالیں گے؟ شروع کے 3 اور آخر کے 1، یعنی امام احمد، بخاری، مسلم، یہ شروع کے 3 ہیں، انہیں ہٹا دیں گے، اور آخر کے ابن ماجہ، یہ 4 ہیں، انہیں ہٹائیں گے، بقیہ بچے ابو داؤد، نسائی اور ترمذی۔
یہ تین ہے سلاسہ سے مراد. کہیں لکھا ہو کسی حدیث کے بعد کہ وہ بالثلاثہ، تو اسے جو ہے تین ائمہ نے اس کی تخریج کی ہوگی، امام ابو داؤد نے، نسائی نے اور ترمذی نے. اور ایسے ہی کہیں کسی حدیث کے بعد لکھا ہو وبالمتفق علیہ، یعنی متفق علیہ اگر لکھا ہو تو اس سے مراد تو آپ جانتے ہیں کہ مشہور ہے بخاری اور مسلم. متفق علیہ کہیں لکھا ہو تو اس سے مراد بخاری اور مسلم ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَدْ لَا أَذْكُرُ مَعَهُمَا غَيْرَهُمْ وَمَا عَدَى ذَلِكَ فَهُوَ مُبَيِّن، یعنی ان دونوں کے ساتھ میں نے ان کے علاوہ ذکر نہیں کیا ہے، یعنی کسی اور کا نام جہاں متفق علیہ ہے ان کے ساتھ کسی اور کا نام میں نے ذکر نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ کہیں متفق علیہ اگر لکھ دیا جائے تو وہاں کسی اور کا امام لانا مؤلف رحمہ اللہ نے مناسب نہیں سمجھا ہے، انہوں نے ذکر نہیں کیا. اور کہا کہ وما عدا ذالک، اور جو اس کے علاوہ ہے، یعنی جو ان 7 ائمہ کے علاوہ اگر کسی دوسرے امام نے اس حدیث کی تخریج کی ہے تو عدا ذالک، ذالکہ سے مراد یہی 7 ہے کہ ان 7 کے علاوہ اگر کسی اور نے اس حدیث کی تخریج کی تو بتایا کہ فہو مبین، وہ اس کو ظاہر کر دیا گیا. یعنی امام مؤلف رحمہ اللہ نے اس امام کا بھی جو ہے ذکر کر دیا ہے اگر ان 7 کے علاوہ کسی نے اس کی تخریج کی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَسَمَّيْتُهُ، میں نے اس کا نام رکھا ہے. سما یسمی باب تفعیل سے معنی ہوتا ہے نام رکھنا. وَسَمَّيْتُهُ، میں نے اس کا نام رکھا ہے. کیا نام رکھا؟ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یہ نام رکھا ہے. اب یہ بلوغ کا معنی کیا ہے؟ بلوغ کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، اور المرام کا مطلب ہے مقصد، مقصد کو پہنچنا. اب یہ ادلہ اور احکام یہ آپ کو اوپر بتا دیا گیا کہ ادلہ کیا ہے اور احکام کیا ہے، اس کی وضاحت کر دی گئی. لہٰذا یہ آپ سمجھ لیں کہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کا معنی اور ترجمہ کیا ہوا ہے، یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو اس کتاب کا نام ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام. اخیر میں دعائیہ کلمات ہے واللہ اسأل الا یجعل ما علمنا علینا وبالا. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو ہم نے علم حاصل کیا ہے اسے ہمارے اوپر وبال نہ بنائے. وبال نہ بنائے، وبال کیا ہے؟ ہم نے جو بھی علم حاصل کیا اگر اس پر عمل نہیں کیا تو وہ وبال بن جائے گا، یعنی علم کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. ما علمنا علینا وبالا، جو ہم نے علم حاصل کیا اللہ رب العالمین اسے ہمارے لیے وبال نہ بنائے. وَأَن يَرْزُقَنَا الْعَمَلَ بِمَا يُرْضِيهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب عمل کی توفیق عطا فرمائے.